اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين المظلومين لا سيما بقية الله الأعظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعن الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد ومتقن كلامه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ درود پڑھیے محمد وعلیہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ آگاہ ہو جاؤ، متوجہ ہو جاؤ کہ صرف اور صرف ذکر خدا سے، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اس آئے وافی ہدایہ کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور ہم ایک اور شرط کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ جو ذکر کو کمال تک پہنچاتی ہے، کیوں اگر وہ شرط نہ ہو تو ذکر لفظی سے آگے نہیں بڑھتا اور ذکر نفسی نہیں بنتا، کیونکہ وہ زبان جس زبان سے ذکر کیا جا رہا ہے وہ زبان اگر آلودہ ہے تو ذکر اپنا معنی پیدا نہیں کر پائے گا، ذکر کا معنی مشخص ہی نہیں ہو پائے گا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ انسان شیطان کی پیروی کرے اور شیطان کی خواہشات کا منچلا ہو اور اس کا پیرو ہو اور زبان سے بار بار کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، خدا سے شیطان کی پناہ مانگتا ہوں۔ بھئی شیطان کی پناہ تو وہ مانگتا ہے نا جو شیطان سے ڈرتا ہے، جسے شیطان سے محبت ہو، جسے شیطان سے الفت ہو، جسے شیطانی کاموں میں مزہ آتا ہو، تو وہ کیا ڈرے گا شیطان سے؟ وہ ڈرے گا نہیں تو پناہ نہیں مانگے گا۔ تو اب وہ کہہ بھی دے زبان سے کہ خدا مجھے پناہ میں رکھ، شیطان سے بچا کر اپنی پناہ میں رکھ، تو حقیقت میں وہ خدا سے پناہ مانگ ہی نہیں رہا، وہ تو شیطان کا دوست ہے، وہ تو شیطان کا چیلا ہے اور شیطان نے اسے اسیر کیا ہوا ہے۔ یہ آدمی اب لاکھ زبان سے کہتا رہے کہ خدا مجھے شیطان کی سے پناہ میں رکھ، پناہ ملنے والی نہیں ہے کہ تم شیطان سے ڈرتے ہی نہیں ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کہ کوئی شخص ہے اور اسے بہت دوستی ہے، بہت الفت ہے، بہت دل چاہتا ہے سانپوں کے ساتھ رہنے کا۔ وہ رہتا تو سانپوں کے ساتھ ہے لیکن اسے ڈر بھی لگتا ہے زہر سے۔ جب سانپوں کے ساتھ رہتے ہو تو زہر سے کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ جب سانپ کے ساتھ تمہارا جیون ہے، اس کے ساتھ رہتے ہو تو زہر سے کیوں ڈرتے ہو؟ زہر تو تمہیں ساتھ ہی ملے گا۔ جب تمہیں شیطانی کاموں سے الفت ہے تو شیطان سے کاہے بھاگتے ہو؟ جب شیطانی کاموں سے الفت ہے تو شیطان سے بھاگنے کا کوئی معنی نہیں ہے۔ بالکل اسی طریقے سے اگر انسان کے رگ و پے میں، انسان کی پوری ذات میں شیطان مسلط ہو
اور پھر وہ ذکر خدا کرے تو آپ کو لگتا ہے کہ ذکر خدا اپنا معنی پیدا کرے گا؟ بالکل بھی نہیں، یہ معنی نہیں دے سکتا۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے۔ کہنا کیا چاہتا ہوں؟ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ ذکر خدا سے ساتھ ساتھ اپنے بدن کی تعمیر کرو۔ ذکر کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم یاد کرتے ہیں تو ہمارا تذکرہ آسمانوں تک جاتا ہے، اور آسمان سے جواب یہاں تک آتا ہے، اور اگر بدن کے اندر لقمہ حرام پڑا ہو تو صدا اوپر تک نہیں جاتی۔ بدن حرام سے آلودہ ہو، حرام سے آلودہ ہو، کسی نے بہن کا حق کھا لیا، کسی نے بھائی کا حق کھا لیا، کسی نے سادات کا حق کھا لیا، کسی نے امام کا حق کھا لیا، کسی نے امام باڑے کا حق کھا لیا، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ حق کھانے کے بعد بھی تمہیں کوئی فائدہ ہونے والا ہے؟ تمہیں اس ذکر کا کوئی نتیجہ ملنے والا ہے؟ قطعاً نہیں، بالکل بھی نہیں۔ یہ سمجھ پہلی بات ہے۔ بڑے کمال کے لوگ ہوتے ہیں جو سرکاری نوکری بھی کرتے ہیں اور میز کے نیچے سے قائد اعظم کو دبوچ بھی لیتے ہیں، ہے نا، اور پھر اس پیسے کو مجلس حسین میں لگا بھی دیتے ہیں۔ اب اگر تم اس حرام کے پیسے سے سبیل حسین لگاؤ، اس حرام کے پیسے سے مجلس حسین برپا کرو، تو کیا تم نے کوئی کمال کیا ہے؟ ابھی کمال بہت دور ہے۔ حسینی بننے کے لیے بہت مرحلے چاہیے۔ ایک ذاکر کہتا ہے کہ میں ایران کے اطراف میں مجھے تبلیغ پر جانے کا موقع ملا۔ ایسا علاقہ تھا کہ جہاں پر اکثریت اہل سنت کی تھی، کوئی ذکر اہل بیت والے تھے ہی نہیں۔ ایک چھوٹا سا محلہ تھا، ان لوگوں نے مجھے دعوت دی تھی اور کہا تھا کہ آپ آئیے یہاں پر آ کے اور یہاں پر تبلیغ کیجئے۔ میں تبلیغ کے لیے پہنچ گیا۔ اب تبلیغ کے لیے پہنچ گیا تو جو میرا رابط تھا، جو مجھے لے جانے والا تھا، وہ راستے میں مجھے بتلا رہا تھا کہ مولانا اس جگہ جا تو رہے ہیں لیکن وہاں پہ سب کام کیجئے گا، لیکن وہاں پر ایک شخص ہے، اس سے کوئی سروکار نہیں رکھیے گا، کیونکہ وہی اس علاقے کا سب سے بڑا ہے، وہی بدماش ہے، وہی گنڈا ہے، وہی منشیات کا کاروبار کرتا ہے۔ آپ اس سے وابستہ نہ رہیں، اس سے کسی قسم کی الجھن نہ رکھیے اور اپنی تبلیغ کیجیے، انشاءاللہ عشرہ مکمل ہو جائے گا، ثواب ہم بھی پائیں گے، ثواب آپ بھی پائیں گے، اور خوشی سے یہ معاملہ بالکل طے پا جائے گا۔ مولانا اور ذاکر کہتا ہے کہ میں پہنچ گیا۔ اب جب میں پہنچ گیا تو مجلس بپا تھی، عین مجلس میں وہی شخص پہنچ گیا۔ اب جب پہنچا تو پورے کے پورے سامعین کھڑے ہو گئے۔ سامعین کھڑے ہو گئے تو مجلس کا ماحول بدل گیا۔ جب مجلس کا ماحول بدلا تو میری بھی مجلس منقطع ہو گئی، اور وہ شخص آیا، اس نے آ کے گفتگو بھی کی، اور سب کچھ سے احساس ہوتا تھا کہ یہ کوئی محلے کا کوئی بڑا آدمی ہے، سب کچھ بھی ہے۔ تو ذاکر کہتا ہے کہ میں نے کہہ دیا کہ حضور آپ کے علاقے میں آئے ہیں، کبھی ہماری دعوت بھی کیجئے، ہم آپ کے گھر آئیں، پذیرائی کا آپ کو موقع ہے کہ ذاکر حسین ہیں آپ کے گھر، آپ اس کی پذیرائی کیجئے۔ تو اس شخص نے کہا ٹھیک ہے، آپ آ جائیے گا فلاں موقع پہ میرے گھر پر۔ وہ شخص تو چلا گیا، لیکن رابط نے کہا کہ مولانا کیا کیا؟ میں نے جس سے آپ کو جھگڑنے سے، رابطہ رکھنے سے منع کیا تھا، آپ نے اسی کی دعوت لے لی؟ میں اسی کی تو بات کر رہا تھا۔ یہی تو ہے کہ جس سے آپ نے سروکار نہیں رکھنا، بہت طاقتور ہے، کوئی بھروسہ نہیں ہے، ہر کام کرتا ہے، منشیات کی اسمگلنگ سے لے کر قتل و غارت گری سے لے کر دہشت گردی سے لے کر ڈاکو گری سے لے کر ہر کام یہ کرتا ہے، اور آپ نے اسی کی دعوت لے لی۔ تو اب ذاکر کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ اب تو جو ہو گیا سو ہو گیا، اب کیا ہو سکتا ہے۔ بہرحال وقت مقررہ پر میں اس کے گھر پہنچا دعوت کے لیے۔ دعوت ہوئی، بڑی تفصیلی گفتگو ہوئی، 2-4 گھنٹے بیٹھے رہے، ادھر ادھر کے موضوعات پر بات ہوتی رہی۔ آخر میں وہ میزبان کھڑا ہوا اور کہا کہ مولانا صاحب، علامہ صاحب، اللہ حافظ، خدا حافظ، آپ اپنے گھر کو جائیے، ہم اپنے گھر کو۔
تو ایک مرتبہ میں نے کہا کہ قبلہ آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا تھا، آپ نے مجھے کھانے پر بلایا تھا، اور آپ سب ہر قسم کی گفتگو تو کی ہے آپ نے، لیکن کسی قسم کی پذیرائی کا انتظام نہیں کیا، پانی تک تو آپ نے پلایا نہیں مجھے۔ کہا کہ بات یہ ہے کہ تم ذاکر حسین ہو۔ سنیے گا ذرا، شخص برا ہے لیکن معرفت بہت بلند ہے۔ تم ذاکر حسین ہو، جس زبان سے تم ذکر حسین کرتے ہو، میں نہیں چاہتا اس زبان پر میرا لقمہ حرام پڑے۔ جس زبان سے تم ذکر حسین کرتے ہو، جس زبان سے تم مولا کا نام لیتے ہو، میں بہت برا آدمی ہوں، میں اچھا آدمی نہیں ہوں، لیکن میں اتنا سمجھتا ہوں کہ وہ زبان کہ جس زبان سے ذکر حسین کیا جائے، اس زبان پر قطعاً لقمہ حرام نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہ زبان کہ جس زبان پر ذکر حسین آئے، اگر اس زبان پر لقمہ حرام آئے نا تو آہستہ آہستہ دل سخت ہو جاتا ہے، آنسو نکلنا بند ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ کو تو یہ خبر رہنی چاہیے کہ کربلا میں جو حسین کے مخالف آئے تھے نا، میں نے پہلے بھی کہا تھا، کچھ ڈر کے آئے تھے، کچھ لالچ میں آئے تھے۔ لالچ مال کا ہی تو تھا، وہ مال حرام ہی تو ہے، یعنی کہ اس مال حرام نے حسین کے مقابلے میں لے جا کر کھڑا کر دیا۔ یہ بڑی بات نہیں ہے کہ تم کم کھاتے ہو، یہ بڑا ہنر ہے کہ تم حلال کھاتے ہو۔ دیکھیے، یہ بڑی بات ہے کہ تم حلال کھاتے ہو۔ حلال کے کھانے کی جو اہمیت ہے، وہ اہمیت بالکل ایسی ہی ہے جس طریقے سے انسان کے بدن کے اندر یہ لقمہ جو جاتا ہے، ایک لقمہ بھی جو جاتا ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے توانائی میں، انرجی میں۔ وہ تبدیل جب انرجی اور توانائی میں ہوگا تو انسان کے بدن میں طاقت آئے گی، بدن حرکت کرے گا، دماغ سوچے گا، زبان بولے گی۔ دماغ کا تفکر طاقت کا مرہون منت، بدن کی حرکت طاقت کا مرہون منت، زبان کا تذکرہ طاقت کا نتیجہ۔ اور طاقت کہاں سے آئی ہے؟ یہ طاقت حرام کا نتیجہ ہے۔ اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ اس توانائی کی بنیاد پر اگر تم خدا سے دعا کرو گے تو دعا قبول ہوگی، تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طاقت کی بنیاد پر کوئی سوچ کرو گے، کوئی تفکر کرو گے تو وہ تمہیں کمال دینے والا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ تم اس طاقت کی بنیاد پر کوئی عمل انجام دو گے تو وہ عمل قبول ہونے والا ہے؟ قطعاً نہیں۔ جس بدن میں لقمہ حرام جاتا ہے، 70 دن تک اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کے بارے میں خدا کہتا ہے کہ ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں جواب دینے والا ہوں۔ وہ خدا کہ جو دعاؤں کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ تم مجھے پکارو میں جواب دینے والا ہوں، اب پکارنے والا حرام کھا کر پکار رہا ہے، خالق جواب نہیں دیتا، خالق جواب نہیں دیتا۔ تو آپ کو لگتا ہے کہ تم اس لقمہ حرام کے ساتھ ماں فاطمہ زہرا کو ان کے فرزند کا پرسا دو گے؟ اس کے لیے تو بڑا پاک بدن چاہیے، بڑا پاک دل چاہیے۔ ایسے تاریخ میں لوگ گزرے ہیں جو نام حسین زبان پر لانے سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ ایسے تاریخ میں لوگ گزرے ہیں کہ نام فاطمہ زبان پر لانے سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں جو نام علی زبان پر آئے اس سے پہلے وضو کرتے ہیں۔ ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جن کی زبان پر نام رسول اللہ آئے اس سے پہلے وہ وضو کرتے ہیں۔ اتنی پاک ہستیوں کا نام لینے کے لیے انسان وضو کرے اور بدن اس کا حرام سے بھرا ہوا ہو، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کمال پر پہنچانے والا ہے؟ اور پھر انسان اپنے آپ کو دھوکہ بھی دیتا ہے۔ بڑا عجیب انسان ہے۔ امیر فرماتے ہیں کہ من عرف نفسا فقد عرف ربا، جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔
ہے نا، بڑا مشہور جملہ ہے نا، اس کا ایک ترجمہ اور بھی ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ علماء کی ایک تعداد کہتی ہے اس کا ترجمہ یہ صحیح نہیں ہے، اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے، کس نے اپنے آپ کو پہچانا؟ جو اپنے رب کو پہچانے گا۔ اپنے آپ کو تو پہچانو پہلے کہ تم ہو کیا، تم غلط کرتے ہو اور غلط کو صحیح کا لبادہ پہنا دیتے ہو اور اپنے آپ کو بے وقوف بناتے ہو۔ چھٹے امام جعفر صادق کے زمانے میں بڑا مشہور ہوا کہ ایک آدمی ہے، بڑا زاہد ہے، بڑا متقی ہے، غریب پرور ہے، بڑا خیال رکھتا ہے لوگوں کا۔ تو ایک مرتبہ بازار میں امام کی نظر اس شخص پر پڑی تو دیکھا کہ وہ شخص گزر رہا تھا ایک نانوائی کی دکان سے۔ نانوائی بیچارہ حلال کی روزی کما رہا تھا، محنت کر رہا تھا، اس نے آنکھ بچا کر نانوائی کی دکان سے 2 روٹیاں چوری کر لی۔ 2 روٹیاں اپنے پہلو میں رکھ لیں، آنکھ بچا کے دکان بدل لی۔ ایک فروٹ والے کی دکان پر گیا اور اس کی آنکھ بچا کر 2 انار چرا لیے اور اپنے تھیلے میں ڈال دیے۔ اب آگے بڑھا، آگے بڑھنے کے بعد اس نے بھوکے کو 2 روٹیاں بھی دے دی، 2 انار بھی دے دیے۔ اچھا آدمی ہے یا برا آدمی ہے؟ یہاں چوری کی ہے، وہاں خیرات کر رہا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اسے روک لیا، کہا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے وہاں سے چوری کی، تم نے وہاں خیرات کی۔ کہا کہ یہ تو بہت سادہ سا فارمولہ ہے، کہ تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اب چھٹے امام کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے، چھٹے امام کو قرآن کی تعلیم دے رہا ہے۔ وہ کون سی آیت ہے؟ امام نے پوچھا ہم بھی تو دیکھیں تم کس آیت کی بات کر رہے ہو۔ کہا کہ قرآن نے ارشاد فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 برابر نیکیاں ملتی ہے۔ کہا ہے ومن جاء بالسیئۃ فلہ مثلھا، جو ایک برائی کرتا ہے اس کو 1 گناہ ملتا ہے۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے 2 روٹی چرائی، میں نے 2 انار چرائے اور میں نے 4 برائیاں کی ہیں۔ میں نے جا کے جب نیکی کی ہے تو 4 نیکیاں کی ہے، 4 میں سے مجھے 40 نیکیوں کا ثواب ملے گا، 2 گناہوں کو کاٹ لو تو 36 تو بچے گا میرے پاس۔ حساب بالکل سادہ ہے کہ میں نے وہاں سے چرایا، برا کیا مانتا ہوں، لیکن میں نے خیرات کیا، اور قرآن مجید کہتا ہے کہ جو ایک نیکی کرتا ہے اسے 10 برابر ملتا ہے۔ میں نے 4 نیکیاں کی ہیں، مجھے 40 ثواب ملیں گے۔ میں نے 4 گناہ کیے ہیں، مجھے 4 گناہ ملیں گے۔ جمع تقسیم کر لو تو نتیجہ 36 کا تو مجھے فائدہ ہے نا۔ اور امام نے پلٹ کر جواب دیا تم نے کہا تو ٹھیک ہے، لیکن تم نے کیا قرآن مجید کی یہ آیت بھی پڑھی ہے جس میں خداوند متعال یہ ارشاد فرماتا ہے کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، خدا تو صرف متقین سے قبول کرتا ہے۔ جب تم نے چوری کر لی تو تم متقی بچے ہی نہیں، جب تم متقی بچے ہی نہیں تو تمہاری نیکی قبول ہی نہیں ہوئی، جب قبول ہی نہیں ہوئی تو 10 برابر کیسے ہوگی؟ تو لہذا کار خیر میں حرام ڈالنے سے پہلے 10 مرتبہ سوچ لینا۔ وہ قبول تو نہیں ہوگا الگ ہے، وہ سزا جو ملے گی الگ ہے، اور یہ جو تم نے گستاخی کی ہے عزا کے ساتھ، اس کا جواب کون دے گا؟ یہ تم نے جو عزاداری کے ساتھ گستاخی کی ہے اس کا حساب کون دینے والا ہے؟ یہ بچ نہیں سکتا۔ اہم یہ نہیں ہے، قطعاً اسلام کی نگاہ میں، قرآن کی نگاہ میں، حدیث کی نگاہ میں کبھی بھی نہیں مانگا ہم سے کثرت عمل، نہیں مانگا۔ کیا مانگا ہے؟ مانگا ہے تو احسن عمل مانگا ہے۔ کثرت عمل زیادہ کام کرنے کی ویلیو نہیں ہے، زیادہ ماتم کرنے کی ویلیو نہیں ہے، زیادہ مجلسوں میں شرکت کرنے کی ویلیو نہیں ہے، زیادہ کمال کرنے کی ویلیو نہیں ہے۔ کمال کا کمال کرنے کی بات ہے، وہ جو ایک شرکت تم نے کی ہے، بڑے خلوص کے ساتھ کی ہے، بڑی پیورٹی کے ساتھ کی ہے، تو وہ ایک شرکت 1000 پر بہتر ہے۔
تمہاری آنکھ سے ایک چھوٹا سا آنسو غم حسین میں اگر نکل جائے نا، وہ اتنا عظیم ہوتا ہے کہ فرشتے اسے اپنی بوتلوں میں ڈال کر لے جاتے ہیں اور جنت میں جا کر آب حیات میں اسے ڈال دیتے ہیں، تاکہ آب حیات کی تاثیر بڑھ جائے، کہ ہر آنسو ہے یا وہ خالص آنسو ہے جو غم حسین پہ نکلا ہے۔ دیکھیں، ناٹک کرنے والے بہت ہوتے ہیں، لیکن جو فرشتے جنہیں جانتے ہیں نا، فرشتوں کی جو محفلوں میں جو ہوتا ہے ان سے خطا نہیں ہوتی۔ وہ جس چیز کی تلاش میں ہیں وہ ہے خلوص، وہ خلوص مل جائے۔ ورنہ حسین کو کربلا میں ساتھ لے جانے کے لیے بہت سے لوگوں نے آفر کی تھی، ہم بھی چلیں گے، ہم بھی چلیں گے۔ کہا نہیں، تمہاری ضرورت نہیں ہے، چنے چنے کو بلایا ہے، زہیر تم آ جاؤ، حر تم آ جاؤ، حبیب تم آ جاؤ، ہے نا، جون تم آ جاؤ۔ ہر ایک کو اجازت نہیں دی آنے کی، کیونکہ حسین کو کثرت نہیں چاہیے ہے، حسین کو خالص چاہیے، ایسا خالص چاہیے کہ حسین ابن علی نے افتخار کیا ہے کہ مجھے جیسے اصحاب ملے نہ میرے بھائی کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، نہ میرے نانا کو ملے۔ ایسے اصحاب حسین کو ملے تو وہ کیسے اصحاب تھے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ کوئی معمولی لوگ تھے؟ وہ بڑے کمال کے لوگ تھے۔ اسی لیے تو جب ہم کربلا والوں کو سوچتے ہیں نا تو جملہ کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، ایک کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا اور فوز عظیم پر فائز ہو جاتا، فوز عظیم پر فائز ہو جاتا۔ تو عزیزوں، بات اتنی سی ہے کہ اگر اپنا عمل بچانا ہے تو غذا کو پاک رکھو، اپنی عبادت بچانی ہے تو غذا کو حلال رکھو، اور اپنی ریاضت بچانی ہے تو غذا کو پاک رکھو، اور اپنی عزا کا جزا چاہتے ہو تو اپنے غذا کو پاک رکھو، کیونکہ یہ جتنا پاک ہوگا عمل اتنا زیادہ خوبصورت ہوگا، اس کی زیادہ پذیرائی ہوگی، اتنا زیادہ تمہیں اطمینان قلب ملے گا۔ دیکھیے، مال کی قلت کوئی معنی نہیں رکھتی، جس کے پاس مال نہیں ہوتا نا اس کو نیند بڑی اچھی آتی ہے، جس کے پاس حلال کا مال ہوتا ہے نا اسے فکر نہیں ہوتی کہ کوئی لے کر جائے گا، لیکن جس نے حرام طریقے سے کمایا ہے نا ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، حرام میں آیا ہے حرام میں جائے گا، ہے نا۔ تو پریشانی ختم ہے، قلت ختم ہے۔ یہ اہم نہیں ہے کہ تمہارے پاس مال کی کتنی قلت یا کثرت ہے، اہم یہ ہے کہ تمہارے پاس اطمینان کتنا ہے، تم کتنے زیادہ اطمینان کے ہو۔ یہی تو سبق ہے جو کربلا نے ہمیں سکھلایا ہے۔ کربلا کوئی ایک دن کی داستان نہیں ہے، کربلا کی ایک لیگیسی ہے، ایک میراث ہے جو نبی کے زمانے سے شروع ہوئی ہے۔ نبی کیا سکھاتے رہے؟ اخلاق حسنہ سکھاتے رہے۔ نبی کیا سکھاتے رہے؟ حلال خوری سکھاتے رہے۔ نبی کیا سکھاتے رہے؟ حرام سے بچنا سکھاتے رہے۔ علی کیا سکھاتے رہے؟ علی کی تو داستانیں ہیں، علی کی تو داستانیں ہیں۔ علی کو جو حلال کے بارے میں جو علی کو محبت ہے نا، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ میں تو ایک چونٹی کے دہن سے ایک پتا بے انصاف چھین لوں تو اس کو گوارا نہیں کرتا۔ علی بیٹھے ہوئے ہیں اور بیت المال کی روشنی ہے، کسی نے علی سے کہا کہ علی کچھ بات کرنی ہے، کہا انتظار کرو۔ علی محو گفتار ہے، اپنا کام سے مکمل ہوئے، وہ شخص بیٹھا ہوا انتظار کرتا رہا۔ علی کا کام مکمل ہو گیا، چراغ کو گول کر دیا، کہا مجھ سے بات کرنے آئے ہو نا، یہ چراغ بیت المال کا ہے، میں ابھی تک بیت المال کے کاموں میں مصروف تھا تو چراغ جل رہا تھا، تم مجھ سے ملنے آئے تھے، بیت المال سے تمہارا کام نہیں ہے۔ تو علی ابن ابی طالب نے چراغ کو گول کر دیا اور کہا کہ اب بتاؤ تمہارا مدعا کیا ہے۔
اب مدعا لینے والا یہ علی سے کہے کہ یا علی میرا کچھ حصہ بڑھا دو تو کیا اس کی ہمت بڑھے گی؟ وہ علی کہ جو ایک لمحے کی روشنی کو ناحق ضائع ہونے نہیں دیتا، وہ علی تمہیں لگتا ہے کہ لوگوں کی باتوں کو قبول کرے گا؟ اپنے بھائی عقیل کو کے قریب جلتا ہوا لوہا قریب کر دیا۔ دیکھو بھائی عقیل، یہ لوہا کتنا جلا دینے والا ہے، تم مجھ سے توقع رکھتے ہو کہ تمہیں بیت المال سے اضافہ دیا جائے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ اور وہی عقیل علی ابن ابی طالب عقیل سے کہتے ہیں کہ بھائی تم تو بڑے اچھے نصاب ہو، تمہیں تو عربوں کا شجرہ خوب معلوم ہے، کوئی ایسی خاتون تلاش کرو جس کے بطن سے ایسا جوان ملے جو کربلا میں حسین کے کام آئے، شجاع عرب ہو۔ اور فاطمہ کلابیہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ وہاں عقیل کو سمجھا رہے ہیں اور یہاں عقیل سے مشورہ لے رہے ہیں کہ عقیل تم جانتے ہو مجھے فراہم کرو۔ اور فاطمہ بنت اسد جیسی خاتون مل گئی، کیا کمال کی خاتون ہے۔ 4 بچے ہوئے تو نام پڑا ام البنین، چاروں کے چاروں کربلا میں شہید ہوئے۔ اور جناب ام البنین سے کہا گیا کہ آپ ام البنین ہیں، تو کہنے لگی نہیں مجھے ام البنین نہ کہو، میرے بیٹے تھے تو میں ام البنین تھی، اب میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، اب مجھے ام البنین نہ کہو۔ ایسی با کرامت خاتون کا انتخاب ہوا، اور انتخاب ہونے کے بعد بالآخر وہ وقت بھی آ گیا کہ ام البنین کے یہاں عباس کی ولادت ہوئی۔ جناب عباس کی ولادت ہوئی اور امیر کے ہاتھ میں عباس کو پیش کیا گیا۔ عباس کے سر کے بوسے لیے، عباس کے کنتاگے سے کپڑا ہٹایا، بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے، اور کائنات کامل روتا جاتا ہے۔ کہا علی کیا بات ہے، رونے کا سبب کیا ہے، یہ بازوؤں کے بوسے لینے کا کیا سبب ہے؟ عجب نہیں کہ علی کا جواب آئے، کل کو یہ بازو نہ رہیں گے، عباس کے بازو نہ رہیں گے، اور عباس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں گے۔ ایسا بیٹا کہ بچپن سے جس کو پتا ہے کہ عباس تمہارے ہاتھ قلم ہوں گے، اور عباس کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوا۔ ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ حضرت امیر عباس کو گود میں لے کر بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیٹا قل واحد قل احد، بیٹا ایک کہو۔ عباس نے کہا احد واحد، پھر کہا اثنین، بیٹا 2 کہو۔ عباس خاموش ہے۔ بیٹا عباس ایک تو تم نے کہہ دیا، اب 2 کہو۔ عباس خاموش ہے۔ کہا کیا وجہ ہے، کیوں نہیں کہتے؟ بابا حیا آتی ہے، جس زبان سے 1 کہہ دیا اس زبان سے 2 کیسے کہوں؟ کیا معرفت عباس ابن علی کی توحید بچپن میں نمایاں ہو رہی ہے، اور کیسے نہ ہو، علی ابن ابی طالب کا فرزند ہے، اس نے جنم پایا ہے فاطمہ کلابیہ کی کوکھ سے۔ 2 میراث جمع ہیں حضرت عباس میں۔ حضرت عباس کی تربیت ہو رہی ہے کہ حسین کے کام آؤ گے، حسین کے علمبردار بنو گے، حسین کے لشکر کے سپاہ سالار بنو گے۔ اور معلوم ہے کیا ہے، حضرت عباس کو حسین کی طرف سے سپاہ سالاری کا پہلا جو حکم ملا نا، وہ یہ ملا کہ عباس جاؤ 1 رات کی مہلت مانگ لاؤ۔ واہ قربانا، ابھی آپ کو حضرت عباس کی شجاعت بتا دوں نا، تاکہ یہ جملہ سمجھ میں آئے کہ عباس 1 رات کی مہلت مانگنے گئے تو یہ عباس ہے کیسا۔ جنگ صفین ہے، دونوں لشکر آمنے سامنے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک جوان ڈھاٹا باندھ کر میدان میں آ گیا اور مبارزہ طلب کیا، ہے کوئی مجھ سے مبارزہ کرنے والا؟ حاکم شام کے لشکر میں جب یہ مبارزہ سنا تو اس لشکر کے بڑے نے، ایک بہت بڑے پہلوان جسے ابن شعثا کہا جاتا ہے، اس سے کہا کہ جاؤ تم اس بچے کے مقابلے میں۔ ابن شعثا نے کہا میں کیسے جا سکتا ہوں، میں تو 1000 پر اکیلا بھاری ہوں، میں نہیں جا سکتا، میرے بیٹوں میں سے 1 بیٹا بھیجتا ہوں۔ ابن شعثا نے اپنا 1 بیٹا بھیجا، مارا گیا۔
دوسرا بھیجا مارا گیا، 10 بیٹے بھیجے 10 کے 10 مارے گئے۔ ایک مرتبہ باپ جلال میں آیا جو 1000 پر بھاری تھا، خود آیا میدان میں اور اس بچے کی تلوار سے مارا گیا، لیکن پتہ نہیں چلا ہے کون۔ ایک ہے جو ڈھاٹا باندھے ہوئے ہے۔ ایک مرتبہ جب دیکھا لشکر میں واہ واہ ہو رہی ہے، علی نے اشارہ کر کے بولا آ جاؤ عباس آ جاؤ، بس کافی ہے، تمہیں آج کے لیے نہیں رکھا، تمہیں کربلا کے لیے رکھا ہے۔ یہ ہے عباس کی شجاعت، جنگ صفین میں شجاعت کے جوہر پیش کیے ہیں۔ اور حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں 9 محرم کو؟ جاؤ عباس، جا کے ایک رات کی مہلت مانگ لاؤ۔ ذرا دیکھیے، ذرا سوچیے، شجاع عرب ہے، بہادر ہے، یہ جائے گا کیسے ایک رات کی مہلت مانگے گا؟ لیکن عباس تو عباس ہے نا، کبھی حسین کو بھائی نہ سمجھا، آقا سمجھا، آقا سمجھا تو ہر بات کو حکم سمجھا۔ اب جب حسین نے حکم دیا ہے نا تو مہلت لے کر آئیں گے۔ ایک رات کی مہلت لے لی، اور ایک رات کی مہلت حضرت عباس لے کر آ گئے۔ رات بھر عبادتوں میں گزرتی رہی، رات بھر عبادتیں ہوتی رہیں، بچے پیاس سے سسکتے رہے، مائیں پیاس سے بلکتی رہیں، لیکن کربل کی سرزمین پر اگر آوازیں بلند تھی تو کچھ آوازیں بلند تھی، یا ذکر ہو رہا تھا سبوح قدوس کا، یا گھوڑوں کی ٹاپیں تھیں، یا دبی ہوئی آوازیں تھیں، العطش العطش، ہائے پیاس ہائے پیاس۔ نہ جانے یہ رات کیسے گزاری عباس جیسے شجاع نے۔ عاشور کا دن آیا، ایک ایک کر کے دوست احباب شہید ہوتے رہے، اور جب باری آئی نا خاندان بنی ہاشم کی تو وہ بھی شہید ہو گئے۔ ایک مرتبہ عباس جا کر ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ مولا مجھے اجازت دیجیے۔ حسین نے کہا انتا عباس انتا حامل لوائی انتا کبش و کتیبتی، اے عباس تم تو میرے پرچم دار ہو، تم تو میری فوج کے سپاہ سالار ہو۔ عجب نہیں کہ عباس نے دائیں دیکھا ہو، بائیں دیکھا ہو، اور بے زبانی کی زبان میں کہا ہو مولا وہ لشکر کہاں کہ جس کا میں سپاہ سالار ہوں۔ ایک مرتبہ حسین نے کہا عباس تمہارے کانوں میں آواز آ رہی ہے، آوازوں پہ ذرا دقت کی تو پتہ چلا کہ ننھے ننھے بچوں کی العطش کی آوازیں بلند ہو رہی ہے۔ عباس اگر جانا چاہتے ہو نا جاؤ بچوں کے لیے پانی کی سبیل کرو۔ عباس نے حکم کی تعمیل کے لیے خیموں کی طرف گئے، سکینہ کو آواز دی سکینہ پانی کا مشکیزہ لا دو، تیرا چچا عباس پانی بھر لائے گا۔ ارے چچا عباس نے پانی بھرنے کی بات کی جناب سکینہ سے کی، ارے جناب سکینہ کی امیدیں بھر آئیں۔ ایک مرتبہ بچوں کو جمع کیا، ارے بچوں امید رکھو، صبر رکھو، اب میرا چچا عباس پانی لانے جاتا ہے۔ ارے مشق سکینہ عباس علمبردار، ایک کاندھے پہ مشق ہے، ایک ہاتھ میں علم ہے، ایک ہاتھ میں تلوار ہے۔ ارے عباس روانہ ہوئے، مقتل کی طرف پہنچے، مقتل پہنچتے پہنچتے ارے پشتوں کے پشتے لگائے، فرات پر پہنچے، ارے فرات پر پڑاؤ ڈالا، اترے، ایک مرتبہ پانی کو ہاتھ میں لیا اور پانی سے گویا کہہ رہے ہو اے پانی تو یہاں بیٹھا ہے، وہاں اولاد حسین پیاسی۔ اجرکم اللہ، تو بہتا ہے اور اولاد حسین پیاسی ہے۔ پانی کو پھینک دیا، ایسا لگتا تھا کہ عباس پانی کو دھتکار رہے ہیں۔ مشکیزے میں پانی بنا، مشکیزے کو آویزہ کیا، سوار ہوئے، تلوار سنبھالی اور جہاد کرنا شروع ہوئے۔ بکھری ہوئی فوجیں جمع ہونا شروع ہو گئی۔ سنیں گے کیا ہوا؟
جمع ہوتے ہوتے کسی نے ایک ایسا وار کیا کہ عباس کا ایک بازو قلم ہوا. ایک بازو قلم ہوا نا، مشکیزہ ابھی باقی ہے، مشکیزہ ابھی باقی ہے. مشکیزے کو دانتوں سے سنبھالا، دوسرے ہاتھ سے سنبھالا، آگے بڑھے، ہاتھ چلتا رہا، جہاد ہوتا رہا. پھر کسی اور ظالم نے کسی کمینگار سے ایک اور وار کیا، بایاں بازو قلم ہوا. ارے بازو کا قلم ہونا تھا، علی کا لال بے دست ہو گیا. اب عباس کے ہاتھ نہیں ہے، تلوار چلے تو کیسے چلے، لیکن مشکیزہ سلامت ہے. عباس کی امیدوں کا مرکز یہ ہے کہ یہ مشکیزہ خیموں تک پہنچ جائے، دانتوں سے دبائے، گھوڑے کو ایڑ لگائے. عباس خیموں کی طرف جا رہے ہیں، ناگاہ ایک تیر چلا. ارے مشق سکینہ چھلنی ہوئی، پانی بہنا شروع ہوا. عباس کی امیدیں بہتی چلی. اجرکم اللہ. ارے پانی بہ گیا، پانی بہ گیا نا. عباس اب خیموں کی طرف نہیں جائیں گے. عباس نے اپنا رخ بدل لیا. اب سنیں گے، عباس تو بڑے قد بلند تھے. جب کبھی گھوڑے پر بیٹھتے تھے نا تو پیر زمین پر رگڑ کھاتے تھے، تو دو زین لگا کر بیٹھا کرتے تھے تاکہ بیٹھنا آسان ہو جائے. کسی کا قد بلند ہو، دو زینے لگی ہوئی ہوں تو بڑا اونچا ہوتا ہے. ایسے اونچے انسان کے سر پر کوئی گرز مارے تو کیسے مارے، لیکن مقتل نے لکھا کہ عباس کے سر پر گرز پڑا. ارے گرز کا پڑنا تھا، عباس زین سے زمین پر آئے. سنیں گے جب کسی نے پوچھا ارے اتنے بلند تھے عباس تو سر پر گرز کیسے پڑا، تو جواب یہ ملا گرز پڑنے کی الگ داستان ہے. ارے جب یہ مجاہد اپنے آپ کو مرغِ عاشقیہ میں پایا تو ایک تیر چلا، عباس کی آنکھ میں پیوست ہوا. جس کے بازو نہ ہو، آنکھ میں تیر پیوست ہو، وہ تیر نکالنا چاہے تو کرے تو کیا کرے. ایک مرتبہ سر کو جھکایا، تیر کو گھٹنوں میں پھنسایا، کھینچ کر نکالنا چاہتے تھے. ایک گرز چلا، اب گرز چلا، عباس سے زمین پر آئے. اجرکم اللہ. خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم اہل بیت کے. عباس سے زمین پر آئے. عباس کی ماں ہمیشہ یہی بیان کرتی رہی، مجھے بتاؤ تو صحیح، میرا لاڈلا جب زین سے گرا اس کے ہاتھ نہیں تھے تو اس نے سہارا کس چیز کا لیا ہوگا. واہ مصیبتا، واہ غربتا. آواز دی السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. ارے بھائی حسین آپ پر سلام ہو. حسین عباس کے پاس پہنچے. عباس کے پاس پہنچے. عباس نے حسین کو کبھی بھائی نہیں کہا، لیکن تاریخ میں ملتا ہے کہ آخری وقت میں عباس نے حسین کو بھائی کہا. عجب نہیں کہ اس آخری وقت میں ماں فاطمہ زہرا نے پکارا ہو عباس میرے لال، عباس میرے بیٹا. وہ فاطمہ زہرا نے بیٹا کہا، یہاں عباس نے بھائی کہا. ارے حسین عباس کے پاس پہنچے، جملہ کہا الان انکسر ازاری، آئے میری کمر ٹوٹ گئی. بس مصیبتیں تمام ہو گئی. بھائی سے بھائی کی گفتگو ہو رہی ہے، بھائی بھائی سے الوداع کہہ رہا ہے. جانتے ہیں نا کہ
حسین ہر ایک کا لاشا اٹھا کے مقتل میں لائے ہیں، اور جو مقتل میں آیا ہے نا وہ گنج شہیدہ میں دفن ہے، اور گنج شہیدہ حسین کی پائیتے پر ہے، لیکن عباس تو بہت دور دفن ہوئے۔ معلوم ہے کیوں دفن ہوئے؟ ارے عباس جب شہید ہوئے تو اس مقام پر ایک مرتبہ شاید عباس نے حسین سے کہا کہ بھیا حسین میں سکینہ سے وعدہ کر کے آیا ہوں، سکینہ کو خبر مت دیجیے گا کہ میں عباس مارا گیا، حسین عباس کے لاشے کو لے کر نہ چلے۔ ارے وہی چھوڑ دیا، بس آخری مصیبت سن لیجئے، مصیبت تمام ہو جائیں گی۔ عباس بہت قلب بلند تھے نا، لیکن سید بحر العلوم کے زمانے میں جب حضرت عباس کی قبر بوسیدہ ہو گئی، گرنے کے قریب تھی، تو آیت اللہ نے اس قبر کی تعمیر کا حکم دیا، تو کسی سید کو اس قبر کی تعمیر کے لیے بھیجا گیا کہ جا کے قبر کا معائنہ کرو کہ اس کی تعمیر کیسے ہوگی۔ وہ سید وہاں پہنچا، اس نے قبر کو دیکھا، پلٹ کر آیا، کہا تعمیر کی بات تو بعد میں کریں گے، سید مجھے یہ تو بتائیے علامہ بحر العلوم، ہم نے تاریخ میں یہ سنا ہے کہ عباس کا قد تو بہت بلند تھا، عباس تو بڑے لمبے چوڑے تھے، لیکن جس قبر کی میں زیارت کر کے آیا ہوں وہ بہت چھوٹی قبر ہے، یا تو مجھے بتائیے جو سنا ہے وہ غلط ہے، یا یہ بتائیے جو دیکھا ہے وہ غلط ہے۔ جواب ملا جو سنا وہ بھی غلط نہیں، جو دیکھا وہ بھی غلط نہیں۔ ارے روز عاشوراء عباس کے لاشے کو ایسا پامال کیا کہ جوڑ ٹوٹ گئے، ارے فاطمہ کے لال کو گٹری میں باندھ کے دفن کیا گیا۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ بائلہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، بر الہ ان آہوں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بر الہ ان آنسوؤں پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بر الہ حاضرین مجلس، بانیان مجلس اور سامعین مجلس پر اپنی رحمتوں کو نازل فرما، بر الہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، جہاں کہیں اہل بیت کے چاہنے والے، ماننے والے، عزادار، ماتمدار شیعہ موجود ہیں، ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما، بر الہ زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شامل فرما، وتقبل منا انکا سمیع الدعاء ماتم حسین۔